اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و صحابہ المظلومین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الملعونین یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صلوات سارے مومنین کرام، 28واں پارہ سورہ مبارکہ مجادلہ، ایک چھوٹا سا حصہ آیت مجیدہ کا تلاوت کی ہے. یہ آیت اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے درجات اللہ نے بلند فرمائے ہیں. خداوند عالم نے جن عزت و عظمت سے سرفراز فرمایا ہے. آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں خداوند عالم نے جنہیں عزت و عظمت سے سرفراز فرمایا ہے. تو سنیے، ارشاد رب العزت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا. معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت، عظمت، شرف کا جو معیار ہے وہ مال دنیا نہیں ہے، وہ پیسہ نہیں ہے، وہ اقتدار نہیں ہے، دنیا کی حکومت نہیں ہے، کثیر اولاد نہیں ہے، مضبوط پارٹی نہیں ہے، وسیع خاندان نہیں. اللہ رب العزت کی نگاہ میں انسان کی عزت عظمت کا معیار دو چیزیں ہیں: انسان صاحب ایمان بھی ہو اور انسان صاحب علم بھی. ایمان اور علم، یہ دو چیزیں انسان کی عزت عظمت شرف کا معیار ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اسی معیار پر آئیں ہم غور کر لیتے ہیں کہ بعد از پیغمبر اکرم کائنات کا سب سے افضل بشر وہی ہو سکتا ہے جو ایمان اور علم میں سب سے افضل ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو خدا کی قسم جب اس معیار پر تم تلاش کرو گے تو بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام سے افضل کوئی بشر نظر نہیں آئے. اس لیے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام علم میں اس بلند ترین منزل پر فائز ہیں.
کہ خود فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفرقوا، جو چاہو علی سے پوچھو، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سوا یہ دعویٰ اور کسی نے نہیں کیا، اور اگر کسی نے کیا تو خدا نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ جی علم کی منزل میں جو باب مدینہ علم نظر آئے، علم کی منزل میں دیکھو تو رسول اللہ جس کے لیے فرماتے نظر آئے عالم امتی من بعد علی بن ابی طالب، میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب۔ علم کی منزل میں دیکھو تو مولا علی سے بڑا عالم کوئی کائنات میں نظر نہ آئے، اس لیے کہ خود مولا امیر نے فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم کا تعلیم فرمایا، اور فرمایا میں علی نے ایک ایک باب سے پھر 1000 باب علم کا نکالا۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن عبد الحدید معتزلی نے اس روایت کو ذکر کیا، ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ تیرا لقب ہے حبر الامت، رسول اللہ کی امت کا عالم ابن عباس کو کہا گیا ہے، تیرے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت ہے؟ تو امت پیغمبر کا عالم ہے، تیرے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت؟ تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، سوال سمجھ آ گیا کہ تو امت پیغمبر کا عالم ہے، تیرے علم کی مولا علی علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت ہے؟ جواب سنیے، کہتا ہے میرے علم کی بات کرتے ہو، علمی و علم اصحاب محمد کا قطرۃ من سبعۃ ابحر، فرمایا میرا علم بھی اور تمام صحابہ کا علم بھی علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں۔ میرا علم اور تمام صحابہ کا علم قطرہ، اور مولا علی علیہ السلام کا علم تو 7 سمندر۔ جو علم میں سب سے افضل وہی سب سے افضل۔ اور پھر ایمان کی منزل میں دیکھا جائے تو خود مولا امیر المومنین فرماتے ایمان کی اس بلند منزل پر فائز ہے۔ نہج البلاغہ میں جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ما شققت فی الحق مذ اریتہ، جب سے علی کو حق دکھایا گیا میں نے کبھی شک نہیں کیا۔ جو ایمان میں اس بلندی پر فائز ہے، لو کشف الغطاء مزددت یقینا، میری نگاہوں کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہو۔ جو یقین میں ایمان میں اس بلندی پر فائز ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہیں، مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہیں۔ یا رسول اللہ پھر مولا علی کا نمبر کون سا؟ فرمایا علی کل ایمان۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ ایمان اور علم، اس معیار پر بعد از رسول اللہ مولا علی علیہ السلام سے افضل بشر کوئی نظر نہیں آتا۔ مومنین، علم عظمت ہے، علم شرف ہے، علم سعادت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب عبادت کم کر دے، لیکن علم کے لیے فرمایا وقل رب زدنی علما۔ اے محبوب تو بھی میری بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا کرتا رہے۔ آقا محسن کراتی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا وقل رب زدنی علما کے ذیل میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بچہ ایم اے کر گیا تو کہا جی تعلیم مکمل ہو گئی، اور ہمارے معاشرے میں کسی نے بہت بڑی چھلانگ لگا لی تو پی ایچ ڈی کر لیا، ایک مضمون میں نہ سے 2 مضمونوں میں کر لیا، تو اس سے آگے تو اور کوئی نہیں علم کا۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی اب تعلیم مکمل ہو گئی ہے بچے کی، اب یہ فارغ التحصیل ہو گیا ہے،
وہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما کی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں تو انبیاء بھی فارغ التحصیل نہیں ہوتے، علم کے باب میں نبی بھی فارغ التحصیل نہیں۔ اگر فارغ التحصیل ہونا ہوتا نا اللہ رب العزت کبھی نہ فرماتا، توجہ چاہوں گا، رسول اللہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے۔ علم شرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرف الدنیا والآخرت مع العلم، خیر الدنیا والآخرت مع العلم وشر الدنیا والآخرت مع الجہل۔ دنیا اور آخرت کی خیر علم کے ساتھ ہے، اور دنیا اور آخرت کا شر وہ جہالت کے ساتھ ہے۔ دنیا اور آخرت وہ معاشرے، ان معاشروں میں خیر زیادہ ہے جہاں علم زیادہ ہے، اور جس معاشرے میں جہالت زیادہ ہے وہاں شر زیادہ ہے۔ علم کی وجہ سے خیر ہے، علم نور ہے، العلم نور، علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ اور یہ تعبیر کیا ہی خوبصورت ہے، مولا میر فرماتا ہے العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے جہالت موت ہے۔ علم زندگی ہے، جہالت ہمارے تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہو، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کا دل دھڑک رہا ہو، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کی سانسیں چل رہی ہوں۔ نبض رک گئی، دل کی دھڑکن خاموش ہو گئی، سلسلہ سانس منقطع ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں فلانا مر گیا۔ آئیں آقا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آقا سے پوچھتے ہیں آقا آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس موتا و اہل العلم احیاء، فرمایا علی کی نگاہ میں سب لوگ مردہ ہیں، صرف علم والے زندہ ہیں۔ مولا علی کی نگاہ میں سب لوگ مردہ ہیں، صرف علم والے زندہ ہیں، علم والے زندہ ہیں۔ توجہ ہو گئی میرے محترم سامعین؟ انسان کی انفرادی حیات بھی علم سے وابستہ ہے، اور انسان کی اجتماعی حیات بھی علم سے وابستہ ہے۔ وہ افراد زندہ ہیں جن کے پاس علم ہے، وہ قومیں زندہ ہیں جن کے پاس علم۔ مومنین اب ایک خوبصورت سوال اور اس کا جواب کہ مولا نے جب فرما دیا کہ لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، اگلا سوال یہ ہے کہ علم کن کی وجہ سے زندہ ہے؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، علم زندگی ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، تو علم کن کی وجہ سے زندہ ہے؟ اس سوال کا جواب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں عطا کیا ہے۔ عظمت آل محمد علیہ السلام پر ایک خطبہ ہے مولا امیر المومنین کا، جس میں دو جملے آقا امیر المومنین نے یہ فرمائے آل محمد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا ہم عیش العلم و موت الجہل۔ مولا علی فرماتے ہیں آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں، جہالت کی موت ہے۔ علم آل محمد کی وجہ سے زندہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دو شاگردوں سے فرمایا تھا شر کا و غربا فلا تجدان علما صحیحا
الا ما خرج من عندنا۔ آقا نے فرمایا مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ طلب المعارف من غیر طریقنا فہو مسابق لانکارنا۔ امام علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، معارف کو اگر ہمارے ذریعے کے علاوہ کسی اور راستے سے معارف طلب کرو گے تو وہ معارف پھر گمراہی ہیں، وہ ہمارے انکار کا سبب بنیں گے۔ علم وہی ہے جو آل محمد کے گھر سے نکلے۔ اور مومنین کرام، مذہب شیعہ مذہب علم ہے، مکتب تشیع مکتب علم ہے۔ دلیل بڑی سادہ اور خوبصورت۔ میں نے کیوں کہا مذہب شیعہ مذہب علم ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے، کوئی علوم نبیین کا باقر نظر آتا ہے، کوئی شہر علم نبی کا باب نظر آتا ہے۔ اور میں دوستو دو باتیں چیلنج کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جیسے عالم ہادی، عالم رہبر اللہ نے ہمیں عطا کیے، کائنات میں کسی کو ایسے عالم ہادی نصیب نہیں ہے۔ اور مومنین اللہ جانتا ہے بڑا فرق ہے۔ لوگوں نے بعد از پیغمبر اکرم فضیلت کو جانچنے کا معیار حکومت کو بنایا ہے، جو اقتدار پر آ گیا بعد از پیغمبر بالترتیب وہی افضل ہے۔ وہ فضیلت چلتے چلتے پھر پہنچے بھی شہباز شریف تک۔ قرآن کہتا ہے معیار فضیلت علم ہے، ایمان ہے۔ اس معیار پر مولا علی اور اولاد علی سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں۔ خلیل بن احمد فرائدی نحوی علماء تشریف فرمائے میری مجلس میں ان بزرگان کا شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر جاکر محمدی صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹر وقار نقوی صاحب تشریف فرمائے، ہمارے بھائی علامہ سجاد حمدانی صاحب تشریف فرمائے، ہمارے عزیز عادی حمدانی صاحب تشریف فرمائے، ہمارے عزیز جواد نجفی صاحب تشریف فرمائے۔ مالک ان سب علماء کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور چونکہ ایک بزرگوار، ایک عالم دین نوجوان جو دنیا سے رخصت ہوا، اس کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ ان سب کا تشریف لانا، میری حاضری، آپ سب کی حاضری، یہ اس مرحوم کی تجلیل کے لیے ہے، اور اس مرحوم کے لیے دعا ہے کہ پروردگار ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ سامعین گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چیلنج کے ساتھ میں دو باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ پہلے وہ خلیل نحوی کی میں بات کرنے لگا تھا۔ خلیل بن احمد فراہیدی نحوی گزرا ہے۔ اس سے جب کسی نے پوچھا کہ تو جو مولا علی کی افضلیت کا قائل ہے، بعد از پیغمبر سب سے افضل جانتا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بڑی خوبصورت ہے، لطف لینا۔ کہتا ہے میرے پاس دلیل یہ ہے، استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل انہ امام الکل۔ خلیل نحوی کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا ہر کسی سے بے نیاز رہنا اور ساری دنیا کا علی کا محتاج ہونا، یہ دلیل ہے علی کل کا امام۔ کہتا میں نے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ جملہ سمجھیں آپ،
استغناؤہ عن الکل، کہتا ہے میں نے مولا علی علیہ السلام کو کسی کے دروازے پہ چل کے جاتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دنیا کو مولا علی کے دروازے پہ جھکتے دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں میرے پاس دلیل ہے کہ مولا علی سب کے امام، بعد از پیغمبر سب سے افضل بشر۔ حضرت ابو ذر شام میں کھڑے ہو کے جملہ فرماتے تھے، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی بعد از پیغمبر کائنات کا سب سے افضل بشر ہے، جو انکار کرے کافر، جو انکار کرے کافر ہے۔ دو چیلنج، ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی امام معصوم کے بارے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ ہمارے کسی امام نے کبھی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو، جی بخدا کوئی نہ دکھا سکے گا۔ ہم دکھاتے ہیں دنیا نے جنہیں امام بنایا، دنیا جنہیں امام مانتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتے تھے آگے محمد کے دروازے۔ کوئی کہتا تھا عقیلونی عقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی بن ابی طالب، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ علی تمہارے درمیان موجود ہے۔ کوئی کہتا دنیا سے چلا گیا لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ کوئی یہ کہتا دنیا سے چلا گیا لا ابقانی اللہ لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے حل کرنے والا علی نہ ہو۔ ہمارے ائمہ میں سے کسی امام نے کبھی غیر سے مسئلہ۔ اور دوسرا چیلنج، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے ہمارے کسی امام سے مسئلہ پوچھا گیا ہو اور امام نے جواب کے لیے مہلت مانگی ہو، امام نے فرمایا ہو کہ کل آنا، کل جواب دوں گا یا کتاب دیکھ کے جواب دوں گا، امام نہ ہوا کسی مسجد کا پیش نماز ہو گیا۔ اور بھائی جو کتاب دیکھنے کا محتاج ہو، جو بیٹی سے پوچھ کے مسئلہ بتائے وہ امام نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے بعد غلام نواز۔ اکثر الناس قیمتا اکثرهم علما واقل الناس قیمتا اقلهم علما۔ لوگ جانور خرید کرتے ہیں، لوگوں نے نا جانوروں کے بھی قیمتی ہونے کے معیار بنائے ہوئے، ایسا ہے نا، سارے جانور ایک قیمت کے تو نہیں ہوتے، مہنگی گائیں بھی ہوتی سستی بھی ہوتی، بھیڑ بکریاں اسی طرح۔ تو میرے بھائی جب جانور سارے قیمت کے نہیں، لوگوں نے قیمتی جانوروں کی نشانیاں علامتیں معیار بنائے ہوئے ہیں، تو پھر یاد رکھو انسان بھی سارے ایک قیمت کے ہیں۔ مولا امیر المومنین نے قیمتی ہونے کا معیار بتایا کہ کون انسان قیمتی، اکثر الناس قیمتا اکثرهم علما واقل الناس قیمتا اقلهم علما۔ مولا علی فرماتے ہیں ایمان کے بعد اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے، اور اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس کے پاس علم۔ اور مومنین کرام، آج کی مجلس ایک عالم جلیل کے، ایک سید بزرگوار جو نوجوانی کی دنیا میں، نوجوانی کے عالم میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور سفر آخرت کے راہی بن گئے، اور بہت سارے اپنے خانوادے کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، ارادت مندوں کو روتا چھوڑ کر چلے گئے۔ جوانی کی موت، اور پھر ایک ایسا عالم، ایک ایسا قابل انسان، حوزات علمیہ کے علماء جس کی قابلیت کی گواہی دیتے ہیں، جس کے تقوی کی گواہی دیتے ہیں۔ مدارس علمیہ میں جہاں جہاں وہ پڑھے، انہوں نے ریکارڈ سوشل میڈیا پہ ان کا تعلیمی رزلٹ شائع کیا، جنہوں نے ہمیشہ مدرسے ٹاپ کیے، جنہوں نے ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کی ہر کلاس میں، اور پھر کوئی ایک میدان ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے کامیابی حاصل نہ کی۔ تعلیم کا میدان
تقریر کا میدان، تحریر کا میدان، خطابت کا میدان، تدریس کا میدان، الحمدللہ موفق تھے، بہت کامیاب تھے، بڑی کامیابیاں سمیٹی، بڑی عزتیں حاصل کیں۔ میں دوستو یقین کریں، میں تو یقین رکھتا ہوں کہ اس سید عزیز کو نہ نظر کھا گئی کسی بد نظر کی۔ ہاں، اتنا قابل، اتنا ذہین، اتنا فتین۔ میں ابھی بھی کہہ رہا تھا، وقار بھائی ان کے کزن ہیں، اللہ گواہ ہے یہ رب کی مصلحت تھی، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کے فیصلے کے آگے سر تو جھکانا پڑتا ہے، جیسے رب کی مرضی تھی۔ لیکن میں یقین کریں، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کریم انہیں لمبی زندگی دیتا، ایک لمبی زندگی گزارتے، تو شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا عالم نہ ہوتا جیسی وہ شخصیت ابھر کے سامنے آتی، جن کا آغاز میں اتنا مقام تھا، اتنے قابل، جنہوں نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے پیچھے، اسی مضمون کے تھوڑے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ بہت ساری احادیث۔ جب کوئی عالم مرتا ہے تو ایسا رخنہ پیدا ہوتا ہے جسے قیامت تک کوئی شے پر نہیں کر سکتی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، موت عالم موت قبیلۃ ایسر من موت عالم، پورا ایک قبیلہ مر جائے وہ آسان ہے، لیکن ایک عالم کی موت بہت بڑا نقصان ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا اس جملے؟ ایک قبیلے، ایک پورا کا پورا قبیلہ اگر مر جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں ہے اگر کوئی عالم دین دنیا سے رخصت ہو جائے جتنا وہ بڑا نقصان۔ یقیناً سید تھا، سید زادہ تھا، بہت قابل بچہ تھا، اپنے جد امیر المومنین کی بارگاہ میں زیر تعلیم تھا۔ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ بھی شہید مرتا ہے، جو طالب علمی کے دوران مرتا ہے وہ بھی شہید مرتا ہے۔ اور سامعین گرامی، یہ ساری صفات اس سید میں پائی جاتی تھی۔ میرے محترم سامعین، یقین فرمائیے، امام کی حدیث ہے ایک عام مومن کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے ان لوگوں کو روتے دیکھا ہے سید سفیر سجاد کی موت پر جن کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو زندگی میں ایک یا دو بار جنہوں نے ملاقات کی ہے، ایک دو بار ان کی نجی محفل میں بیٹھے ہیں، یاد کر کر کے روتے تھے اور دھاڑے مار مار کے روتے تھے۔ ان کے عزیز و اقارب پہ کیا گزری ہو، جو ان کو بہت قریب سے جانتے تھے ان پر کیا گزری ہو۔ میں اور آپ کیا جانیں کہ یہ کتنا قومی، ملی، ایک مذہبی نقصان تھا۔ رسول اللہ فرما رہے اس کا جبران نہیں ہو سکتا۔ سامعین گرامی، ایک عام مومن کے لیے حدیث ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے نا، اس پر ملائکہ آسمان گریہ کرتے ہیں، صرف فرشتے نہیں روتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بقاع الارض، زمین کے وہ مقامات جہاں جہاں کسی مومن نے اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، جہاں جہاں کسی مومن نے رب کا سجدہ کیا ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ بھی اس پر گریہ کرتا ہے۔ پھر آسمان کے وہ دروازے گریہ کرتے ہیں جہاں جہاں سے اس مومن کی عبادات اور اس مومن کے اعمال بلند ہوئے اور بارگاہ رب العزت میں پہنچے۔ وہ آسمان روتا ہے، وہ زمین روتی ہے، آسمان کے ملائکہ گریہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ مومن عالم بھی ہو، اگر وہ مومن ایک فقیہ بھی ہو، اگر وہ مومن ذاکر امام حسین علیہ السلام بھی ہو، اگر وہ مومن اہل بیت کا محب عزادار بھی ہو، اس عالم کی شان کیا ہوگی؟ میرا دل کہتا ہے سفیر سجاد کو وہ ممبر روتے ہوں گے جن پر بیٹھ کر وہ ذکر حسین کیا کرتا تھا، وہ مقامات روتے ہوں گے جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا، وہ جگہیں روتی ہوں گی جہاں بیٹھ کے درس پڑھایا کرتا تھا، وہ مقامات روتے ہوں گے جہاں مباحثہ اور تدریس کیا کرتا تھا۔ سامعین گرامی، کیا سید عظیم الشان تھا،
خدا اس کی روح کو شاد کرے اور پروردگار اس کے پسماندگان کو صبر دے اور اس صبر پر انہیں اجر عطا کرے۔ مومنین کرام، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمیں کیا حکم دیا آل رسول نے؟ خدا کی قسم علماء کا وہ مقام ہمارے معاشرے میں ابھی تک پیدا نہیں ہو سکا جو خدا اور رسول نے بتایا۔ نبی کریم کی حدیث ہے، من وقر عالما فقد وقرنی ومن اہان عالما فقد اہاننی۔ پیغمبر فرماتے جس نے عالم دین کی عزت اور توقیر کی اس نے میں محمد کی عزت اور توقیر کی، اور جس نے کسی عالم دین کی توہین اور اہانت کی اس نے میں محمد کی توہین اور اہانت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر مولا امیر المومنین فرما رہے سنیے، اذا رأیت عالما فقل لہ خادما۔ مولا علی فرما جب بھی کوئی عالم دیکھو تو اس کی خدمت گزار بن جاؤ، جب بھی کوئی عالم دیکھو اس کی خدمت کرو، اس کے خادم ہو جاؤ جب بھی کوئی اہل علم تمہارے سامنے ہے۔ اور پھر یہ حدیث سنیے، رسول اللہ یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں، النظر الی عالم احب الی من اعتکاف سنۃ فی بیت اللہ الحرام۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کے چہرے پر ایک بار نظر کرنا خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں 1 سال اعتکاف بیٹھنے سے بھی اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ خانہ خدا میں 1 سال کے اعتکاف سے بھی اللہ کو زیادہ محبوب ہے عالم دین کے چہرے پر نگاہ کرنا، عالم دین کے چہرے پر نظر کرنا۔ عالم ہماری گردن پر حق رکھتا ہے، علماء ہماری گردنوں پر حق رکھتے ہیں۔ ہمیں علماء کو ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ علماء نہ ہوتے ہمیں دین کون بتاتے؟ علماء نہ ہوتے ہم دین شناس کیسے بنتے؟ یہ جو 1200 سال سے غیبت کبریٰ کا دور، یہ غیبت کبریٰ کا دور ہم کیسے طے کرتے اگر علماء دین بتانے والے نہ ہوتے اور دین کی تشریح کرنے والے نہ ہوتے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہج البلاغہ 3 حصہ کلمات کسار، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو خطاب کر کے فرمایا، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے۔ 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے۔ 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام۔ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ نہج البلاغہ سے، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین و دنیا قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے اور 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ جن بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے سنو، امیر المومنین فرماتے ہیں بعالم مستعمل علما، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا۔ سفیر سجاد کے ساتھی، سفیر سجاد کے عزیز و اقارب اس کے تقوی کی گواہی دیتے ہیں، اس کے باعمل ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے عزادار ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے عزت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کا تقوی زیادہ ہے اس کی عزت بھی زیادہ ہے۔ یقیناً وہ صاحب تقوی تھا۔ دیکھو جوان تھا، جوانی میں جوان جس کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دے پھر ماننا پڑے گا کہ وہ انتہائی متقی انسان تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا فرمایا؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والا، عالم با عمل ہو،
عالم بد عمل نہ ہو، عالم بے عمل نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس عالم کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جو خود عمل کرے گا اس کا علم تمہیں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، ہم کہاں کدھر جا رہے ہیں، ہماری ملت کے کیا حالات ہیں۔ ہمارا معاشرہ یہ ہو گیا ہے، ایک جاہل عالم کو پاس اور فیل کرتا ہے، ایک جاہل ایک عالم کے عقیدے کی تصدیق کرتا ہے، ایک جاہل ایک عالم کو ٹھیک یا غلط کہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن سے تم نے دین سیکھنا تھا فقل لہ خادما، مولا نے تو فرمایا عالم کو دیکھو تو ان کے نوکر بن جاؤ، ان کے خدمت گزار بن جاؤ۔ اس عالم بعمل کی وجہ سے دین قائم، اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، مولا علی فرما رہے ہیں حیران ہو جاؤ گے، فرمایا بجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے، جو جاہل دین سیکھنے میں شرم نہیں کرتا، جو دین سیکھنے میں حیا نہیں کرتا، اس جاہل کی وجہ سے بھی۔ عالم اپنے علم پر عمل کرے گا، اور جاہل جب پوچھ کے عالم سے عمل کرتا جائے گا تو دین قائم ہوتا چلا جائے گا۔ اور کیا شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس کے لیے، سنیے، ابلیس کے لیے ایک مومن کی موت اس کو اتنا خوش نہیں کرتی جتنا ایک عالم کی موت اس کو خوش کرتی ہے۔ جتنا ابلیس ایک فقیہ کی موت سے خوش ہوتا ہے، اتنا کسی عبادت گزار کی موت سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ حدیث میں فرمایا 1000 عبادت گزار مر جائے اس پر ابلیس اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے مرنے پہ ابلیس خوش ہوتا۔ اللہ اکبر، 1000 عابد سے بھی ایک عالم کی موت زیادہ بھاری ہے اور وزن ہے میرے محترم سامنے۔ قیامت کا دن ہوگا، خدا را علماء کے متعلق اپنے جذبات ٹھیک رکھیے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک عالم ایک عابد دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ عابد کے لیے ارشاد ہوگا، اے عبادت گزار، اے میرا بندہ، دنیا میں تیرا ہم و غم اپنی ذات کو جہنم سے بچانا تھا، جا جنت تیرے انتظار میں ہے، جنت میں قدم رکھ۔ لیکن ایک عالم، ایک فقیہ، ایک دین شناس جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ارشاد پروردگار ہوگا، یا ایھا القافل لایتام آل محمد والہادی للضعفاء محبیہم۔ کیا خطاب ہے، ارشاد ہوگا، اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والا، اے آل محمد کے کمزور محبوں کی ہدایت کرنے والا، تو ٹھہر۔ جتنے لوگوں نے دنیا میں تجھ سے دین سیکھا، جتنے لوگوں نے ہدایت لی، جتنے لوگوں کی تو نے ہدایت کی، جتنے لوگوں کی تو نے رہنمائی کی، پہلے ان سب کی شفاعت کر اور ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ جنت لیتے چل۔ ایک عالم کو اللہ حق شفاعت عطا فرمائے۔ الحمدللہ لوگ بڑے شوق سے سفیر سجاد کی تقریریں سنتے تھے، بڑے جوش سے پڑھتا تھا، بڑا علم دیتا تھا، خطبات، کلام، منابع جو حدیثی ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کو منبر سے بیان کرتا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا یکم محرم۔ مومنین امام حسین علیہ السلام 2 محرم کربلا پہنچے تھے، اور کربلا پہنچ کر مولا حسین علیہ السلام نے چند خطوط لکھے تھے۔ ایک خط مدینہ بھیجا، ایک خط اہل کوفہ کو لکھا اجتماعی، ایک اہل بصرہ کو لکھا، ایک خط امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو لکھا۔ جناب حبیب کی شخصیت سے واقف ہو، بعض ارباب مقاتل نے یہ روایت لکھی ہے کہ کسی صاحب معرفت نے جناب حبیب کی زیارت کی عالم خواب میں، دیکھا کہ حبیب جنت میں ہیں، لیکن
چہرے پر اداسی ہے، پریشان ہے۔ پوچھا حبیب آپ جنت میں بھی پریشان ہیں، جنت میں بھی اداس نظر آتے ہیں، کیا کوئی کمی رہ گئی، کوئی خواہش رہ گئی جو پوری نہ ہوئی؟ کہا ہاں، ایک خواہش میری مجھے اداس رکھتی ہے، ایک کمی ہے جو مجھے اداس رکھتی ہے۔ حبیب جنت میں تم نے فرزند رسول پر جان قربان کی، مولا حسین پر جان فدا کی، اب کون سی کمی رہ گئی؟ سنیے۔ حبیب نے کہا بس ایک کمی رہ گئی، اللہ کاش مجھے ایک بار اور زندگی دے دیتا، میں دنیا میں جا کے حسین کے رونے والوں میں شامل ہو جاتا، میں نے امام حسین پر جان کروں، میں امام حسین پر گریہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ ایک خط حبیب کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین بن علی الی الرجل الفقیہ حبیب بن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ کیا عظمت ہے جناب حبیب کی، جسے امام حسین علیہ السلام، جنہیں وقت کا امام رجل فقیہ کے لقب سے یاد کرے۔ اما بعد، خط کا مضمون کیا ہے؟ اما بعد فإنا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ گئے۔ فقد تعلم قرابتنا من رسول اللہ، حبیب تو جانتا ہے میرا رسول سے کیا رشتہ ہے۔ ان اردت نصرتنا فاقدم الینا عاجلا، حبیب اگر ہماری مدد کا ارادہ رکھتے ہو تو جلدی کربلا پہنچو۔ بس امام علیہ السلام کا خط قاصد لے کے پہنچا، راستے مسدود ہیں، ابن زیاد کے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں، غیر معروف راستوں سے ہوتا ہوا چھپتے چھپاتے۔ دوپہر کے وقت حبیب کے دروازے پہ پہنچا امام کا قاصد، دق الباب کیا، حبیب دروازے پہ آئے، زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے دوپہر کو۔ جب قاصد پہنچا، دق الباب ہوا، دروازے پہ آئے، کون؟ ایک آہستہ سی آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا ہوں۔ حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد نے امام کا خط دیا، یہ فرزند زہرا کا خط لیا، خط کو بوسے دی، آنکھوں سے لگایا، خط کھولا، مضمون سے آگاہ ہوا۔ بیوی نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہتا ہے فرزند فاطمہ کا خط ہے۔ کیا لکھا فرزند زہرا نے؟ لکھا کہ میں کربلا آ گیا ہوں اور میری مدد کے لیے جلدی کربلا پہنچو۔ زوجہ پوچھتی ہے پھر حبیب کیا ارادہ ہے؟ حالات اتنے سنگین تھے کہ کوئی بھی نہ دل کی بات دوسرے سے نہیں کرتا۔ زوجہ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے حبیب کہتا ہے قاسم کی ماں تو جانتی ہے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تلوار نیزہ چلانے کی مجھ میں سخت نہیں ہے، میں کیا کروں گا کربلا جا کر؟ اللہ جانتا ہے حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ زہرا کا لال تجھے مدد کے لیے بلائے اور تو باہر نہیں کرتا۔ قاسم کی ماں میں چلا گیا، ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، تم قید ہو جاؤ گے، فصلیں اجاڑ دے گا۔ غیرت ایمانی سے اٹھی، سر سے چادر اتار کر، اپنی چادر اتار کر حبیب کے سر پہ رکھی، کہتا بیٹھ گھر میں عورتوں کی طرح، اور کربلا کا رخ کر کے کہتی فرزند رسول کاش میں مرد ہوتی، میں آتی تیری نصرت کے لیے کربلا۔ جب زوجہ کے ایمان کو پرکھ لیا نا، اب کہا قاسم کی ماں پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، میں قیامت کے دن تجھے حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں جاؤں گا کربلا فرزند رسول کی نصرت کے لیے۔ جناب حبیب گھر سے نکلے، جناب مسلم ابن اوسجہ کے دروازے پر دق الباب کیا، مسلم کی زوجہ باہر آئی، بھائی مسلم کہاں ہے؟ کہ وہ بازار گئے، داڑھی کو خضاب کرنا چاہتے تھے، خضاب لینے مہندی خریدنے بازار گئے ہیں۔ جناب حبیب چلتے ہوئے جناب مسلم کے پیچھے دکان پر پہنچ گئے جہاں جناب مسلم بن اوسجہ وہ مہندی خرید چکے تھے۔
مسلم بھائی میں تمہاری تلاش میں تمہارے گھر گیا ہوں، پتہ چلا کہ تم خضاب خریدنے آئے ہو۔ جی حبیب بھائی کیا خبر ہے؟ کہا میں تجھے ایک ایسے خضاب کی خبر دینے آیا ہوں، اگر وہ خضاب داڑھی پہ لگاؤ گے نا قیامت تک رنگ نہیں اترے گا۔ مسلم کہتا ہے حبیب کھل کے بات کرو کیا؟ مسلم بھائی یہ فرزند زہرا کا خط آیا ہے، مولا حسین کربلا پہنچ گئے، ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ وہ مہندی زمین پہ دے ماری اور فرمایا اب یہ داڑھی اس مہندی سے خضاب نہ ہوگی، سر کے خون سے خضاب ہوگی، فرزند رسول کی نصرت۔ اجرکم علی اللہ۔ گھوڑا غلام کے حوالے کیا، تلوار غلام کے حوالے کی کہ غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ دور فلاں مقام پر جا کر میرا انتظار کرو۔ عزادارو دیر ہو گئی جناب حبیب کو وہاں پہنچنے میں۔ جناب حبیب کے غلام نے دیکھا کہ گھوڑا آنسو بہا رہا ہے۔ غلام نے جب گھوڑے کو روتے دیکھا نا تو گھوڑے سے خطاب کر کے کہتا میرے آقا کا گھوڑا تو رو نہیں، اگر کسی وجہ سے میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا کربلا، فرزند رسول کی نصرت کے لیے۔ جب جناب حبیب کا غلام گھوڑے سے یہ بات کر رہا تھا جناب حبیب قریب پہنچ گئے تھے، جناب حبیب کے کانوں نے یہ آواز سن لی تھی، وہیں سے کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں فرزند زہرا تو اتنا غریب ہو گیا، جانور تیری غربت پر آنسو بہا رہے، کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے۔ گھوڑے کا قریب آیا، غلام سے فرمایا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام کہتا ہے آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، اپنی خدمت کا معاملہ تھا مجھے ساتھ رکھا اور جب فرزند رسول کی خدمت کا وقت آیا مجھے جدا کر، خدا را مجھے بھی لے چلو اپنے ساتھ کربلا، میں بھی فرزند رسول پر اپنی جان قربان کروں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جناب حبیب کربلا پہنچے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب حبیب کو دیکھا نا اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، مرحبا مرحبا کی آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں، یہ جوش و ولولہ جب نبی زادیوں کے خیموں تک آوازیں پہنچی، میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ جا پتہ کر دیکھ میرے بھائی کے لشکر میں کون آیا ہے۔ ابھی تک تو میں سن رہی تھی اتنے ہزار کا لشکر آ گیا اور اتنے ہزار کا لشکر آ گیا، سارے میرے بھائی کے قاتل آ رہے تھے، اب کون آیا میرے بھائی کے لشکر میں؟ یہ مبارکبادیاں کسے دی جا رہی ہیں، یہ خوش آمدید کسے کہا جا رہا ہے؟ جناب فضہ نے آ کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جناب حبیب آئے۔ جناب فضہ نے خیمے میں آ کے اطلاع دی آقا زادی تیرے بھائی کا دوست حبیب آیا ہے۔ بس جب سنا نا آقا زادی نے حبیب آیا ہے، جناب فضہ سے فرمایا اماں فضہ تو جا حبیب کے پاس اور جا کے حبیب کو میرے سلام کہہ دے اور حبیب کا شکریہ ادا کر۔ عزادارو جناب فضائی حبیب علی کی بیٹی سلام کہتی ہے، خدا کی قسم روتے روتے حبیب خاک کربلا پر بیٹھا، سر میں خاک ڈالی، منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے امیر عرب کی شہزادی تو اتنی غریب ہو گئی آج غلاموں کو سلام بھجوا رہے، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو جب جناب مسلم ابن اوسجا میدان میں گرے ہیں نا گھوڑے سے تو مولا حسین علیہ السلام اور جناب حبیب دونوں جناب مسلم کے سرانے پہنچے۔ ابھی جناب مسلم کی رمہ کے جان باقی تھی، ابھی سانسیں چل رہی تھی۔ جناب حبیب نے فرمایا مسلم بھائی میں نے تیرے بعد اگر زندہ رہنا ہوتا تو میں تجھے وصیت کرنے کا کہتا، لیکن مسلم بھائی جس راستے پہ تم چلے گئے ہو میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے اس راہ پہ آ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لو۔ اللہ جانتا ہے نحیف سی آواز اور اشارہ کیا مولا حسین کی طرف، اسی کا بہذا غریب حبیب میں اس غریب کے متعلق وصیت کرتا ہوں حسین کی نصرت سے ہاتھ جوڑ، اس غریب کی مدد میں کوتاہی نہ کرنا۔ جناب حبیب نے وعدہ کیا
اور زدارو جب جناب حبیب گھوڑے سے گرے بان الانکسار فی وجہ الحسین، جناب حبیب کا گرنا تھا، مولا حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور جناب حبیب کی لاش پہ آ کے ایک جملہ فرمایا للہ درک یا حبیب لقد کنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، حبیب اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، تو وہ فاضل مرد تھا جو ہر رات ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ حبیب تجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ کلمہ اللہ بحق محمد وعلی محمد